बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ज़ी वक़ार, आज की इस वीडियो में मैं जिस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहा हूँ उनका नाम है सैयद मुज़म्मिल साहिब, जो एक नाम नहाद जर्नलिस्ट हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो एक यूट्यूबर भी हैं। अगर मैं इससे बढ़कर उनकी तारीफ़ करूँ तो मुल्क पाकिस्तान में जो लोग सेकुलरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, जिन लोगों ने सेकुलरिज्म को फैलाने का अलम उठा रखा है, जिन लोगों की ख्वाहिश ये है, जद्दोजहद का नतीजा ये है कि ये अर्ज़ पाकिस्तान भी एक सेकुलर मुल्क बन जाए, उनमें से एक सैयद मुज़म्मिल साहिब भी हैं। जो लोग दीन इस्लाम के खिलाफ मुंह खोलते हुए सुबह और शाम नजर आते हैं, दीनी मदारिस के खिलाफ मुंह खोलते हुए सुबह और शाम नजर आते हैं, उलमा के खिलाफ जो लोग सुबह और शाम मुंह खोलते हुए नजर आते हैं, उनमें से एक सैयद मुज़म्मिल साहिब भी हैं। इससे बढ़कर अगर मैं इनकी तारीफ करूं तो वो कुछ यूं होगी कि जो लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर लोगों के सामने अपनी तरफ से हक़ाइक़ बयान कर रहे होते हैं, दरअसल वो के सामने हक़ाइक़ को छुपा रहे होते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये जब भी अपने किसी यूट्यूब चैनल पर बैठते हैं तो हक और बातिल को, सही और गलत को, सच और झूठ को खलत मलत करके लोगों के सामने बयान करते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने बोलने का तरीका और सलीका अता फरमाया है। अब इस बोलने के तरीके और सलीके के आ जाने की वजह से लोगों के सामने ये दीदा दलेरी के साथ झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। और इतनी दीदा दलेरी के साथ झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने पुरएतिमाद होकर झूठ बोलते हैं कि इतने लाखों के अंदर इनको सुनने वाले लोग हैं, उनमें से किसी एक को भी पता नहीं चलता कि ये बंदा हमारे साथ क्या गेम डाल रहा है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? यूट्यूब पर एक चैनल है ग्रेट गेम पाकिस्तान के नाम पर, उस बंदे ने मुज़म्मिल साहिब की एक ही वीडियो का इस कदर शानदार पोस्टमार्टम किया है कि एक वीडियो के अंदर मुज़म्मिल साहिब ने 21 झूठ बोले हैं। और उस बंदे ने सिर्फ जुबानी कलामी कहा नहीं है, बल्कि दलाइल के साथ और हक़ाइक़ के साथ बात की है। बाकायदा हर चीज का प्रूफ उस बंदे ने दिखलाया है। बड़ी ही बाकमाल की वो वीडियो है और अच्छे अंदाज में उसने मुज़म्मिल साहिब की धुलाई की है, छतरोल की है मुज़म्मिल साहिब की। आपका अगर जी चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद सेकुलरिज्म के खिलाफ जो लोग मुल्क पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनमें से एक नाम सरे फहरिस्त कैसर अहमद राजा साहिब का है। वो भी गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन जो है वो इस सैयद मुज़म्मिल साहिब को आड़े हाथों लेते रहते हैं। अल्लाह पाक उनकी सेकुलरिज्म के खिलाफ, सेकुलर्स के खिलाफ जो उनकी जद्दोजहद है, मेहनत है, अल्लाह पाक उसको कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक उनको इस काम के लिए जो है वो आगे भी इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने सैयद मुज़म्मिल साहिब की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और बहुत सारे मुझे उनके साथ जो है वो इख्तिलाफात हैं। उनमें से एक वीडियो मैं आप अहबाब के सामने चला रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो के साथ उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर मैं कुछ गुजारिशात आप अहबाब की सिमातों के नजर करता हूं। जहां तक आपने मदारिस की बात की है तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 256 यूनिवर्सिटियां और 52,000 मदरसे हैं। तो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, शेल्टर नहीं है। एक मदरसा जो कि शेल्टर भी ऑफर कर रहा है, रोटी भी ऑफर कर रहा है, बच्चे को दाखिल कराऊंगा वहां पे मार मार के पागल कर दे, मुझे क्या है? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और। एक दीनी तालीम जिसका मकसद ये था कि आपको दीन का इल्म देते, वो इस एंगल से सिखा रहे हैं कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करेगा। अब बताएं ये दीन की सर्विस है या गद्दारी है दीन से? कि मैं एक इस अप्रोच के साथ दीनी मदरसा खोल रहा हूं कि यहां से बारूदी नौजवानों को निकालना है जो बाजारों में फटेंगे जाके, तो क्या ये सर्विस है दीन की? सामीन ज़ी वक़ार, इस वीडियो के अंदर सैयद मुज़म्मिल साहिब सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये कर रहे हैं कि ये मदारिस का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं और कर किसके साथ रहे हैं? सिर्फ यूनिवर्सिटियों के साथ। जनाब, अगर आपने मदारिस का कंपैरिजन करना है तो सिर्फ यूनिवर्सिटियों के साथ नहीं कर सकते। आपने कहा जी यूनिवर्सिटियों की तादाद 256 है, मदारिस की तादाद जो है वो 52,000 के करीब है,
تو آگے جو باتیں کی وہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں. تو آپ کا یہ کمپیریزن صرف یونیورسٹیوں کے ساتھ درست نہیں ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے, کسی بھی طرح قابل قبول نہیں. اگر آپ نے مدارس کا کمپیریزن کرنا ہے تو آپ کو یونیورسٹیوں کے ساتھ, کالجز کے ساتھ, سکولز کے ساتھ کرنا پڑے گا. ملک پاکستان کے اندر سکولز کی تعداد, جن کو آپ پرائمری سکول کہتے ہیں, مڈل سکول کہتے ہیں, یا جو سکول جو ہے وہ میٹرک تک ہیں, 9-10 تک چل رہے ہیں, ان کی تعداد ملک پاکستان میں 1.5 لاکھ کے قریب ہے. اور ملک پاکستان میں کالجز کی تعداد, جو رجسٹرڈ کالجز ہیں, ان کی تعداد 3000 کے قریب ہے. اور ملک پاکستان میں جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی تعداد 270 کے قریب ہے. 270 یونیورسٹیاں, 3000 کالجز, 1.5 لاکھ کے قریب سکولز. ان میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی تعداد کتنی ہے؟ چیٹ جی پی ٹی کی رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ کے قریب ان سکول, کالجز, یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد ہے. کتنی میں نے بتایا؟ 5 کروڑ. اگر یقین نہ آ رہا ہو تو ابھی جو ہے وہ چیٹ جی پی پر سرچ کر لیجئے, آپ کو وہ جو ہے وہ حوالے کے ساتھ بتا دے گی کہ کیا معاملہ ہے, حقیقت کیا ہے. اور دوسری طرف رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 17,000 کے قریب ہے. رجسٹرڈ کالجز سے مراد, مدارس سے مراد یہ ہے کہ جو کسی بورڈ کے ساتھ, جیسے وفاق المدارس بورڈ ہے, تنظیم المدارس بورڈ ہے, اور دیگر جتنی بھی بورڈز ہیں, ان کے ساتھ جن مدارس کا الحاق ہے ان کی تعداد 17,000 ہے. اور جو غیر رجسٹرڈ ہیں ان کو اگر ملا لیا جائے تو تقریباً 50,000 کے قریب مدارس کی تعداد بنتی ہے جو ملک پاکستان کے اندر ہے. اب ان 50,000 کے اندر پڑھنے والے طلباء و طالبات کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ وہ تقریباً 22 سے 25 لاکھ کے قریب بنتی ہے. ایک طرف ہم مان لیتے ہیں 25 لاکھ, ایک طرف ہے 25 لاکھ اور دوسری طرف ہے 5 کروڑ. 25 لاکھ اور 5 کروڑ کے اندر زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے جناب, 7 زمینوں 7 آسمانوں کا فرق ہے. کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں. آپ کیسے مدرسے اور یونیورسٹیوں کو بالمقابل لا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا بلنڈر یہ اس ویڈیو کے اندر مارا کہ بھئی آپ نے کہا کہ مدارس جو ہے وہ شیلٹر فراہم کر رہے ہیں, مدارس جناب والا فری کھانا فراہم کر رہے ہیں بچے کو, تو ماں باپ ویسے بھوک سے مار رہے ہیں, تو ماں باپ اسی چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا جائے. جناب ایسی کوئی بھی بات نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو جہاں پر 5 کروڑ بچے بچیاں سکول, یونیورسٹی, کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ مدارس کے اندر پڑھ رہے ہوتے. اگر ایسی بات ہوتی تو جہاں پر 50,000 مدارس ہے 50,000 نہ ہوتے, یہ 1.5 لاکھ ہوتے. مدارس کے اندر پڑھانے والے جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو, خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ تصور پیش کر رہے ہیں, یہ جو آپ سوچ لوگوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں, اس سوچ میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کو صرف اس وجہ سے مدرسے کے اندر بچے کو داخل کروا رہا ہو کہ میرے بچے کو شیلٹر فراہم ہو جائے گی, رہائش فراہم ہو جائے گی, میرے بچے کو کھانا فری ملے گا. خدا کے بندے, تیرا تو مدرسے کے ساتھ تعلق ہے ہی کوئی نہیں. نہ تو مدرسے میں پڑھا ہے, نہ تو نے پڑھایا ہے, نہ تو جو ہے مدرسے میں جا رہا ہے, کبھی تو نے شکل نہیں دیکھی ہوگی مدرسے کی. تجھے کیسے پتا مدرسے کے اندر جو پڑھ رہے ہیں بچے وہ کس سوچ اور کس نظریے کے تحت, کس مینٹالٹی کے تحت پڑھ رہے ہیں, اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ کس سوچ کے تحت. تیرا کون سا بھائی جو ہے وہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہے؟ تیرا کون سا باپ پڑھا ہوا ہے؟ تیرے کون سے بیٹے بیٹیاں پڑھے ہوئے ہیں؟ خدا کے بندے, لوگ اپنے بچوں کو خدا کی قسم اس لیے داخل کرواتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کے نبی سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا فرمان سن رکھا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے یہ اللہ کے نبی کا فرمان سن رکھا ہے کہ جو بندہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا, اللہ رب العزت ایسے ماں باپ کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ چمک والا جو ہے وہ روشن تاج پہنائیں گے. اس لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا رہے ہیں, اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ بھئی ان کو کھانا ملے گا, ان کو جو ہے وہ رہائش ملے گی. یہ آپ لوگوں کے اندر زہر بھر رہے ہیں, لوگوں کے دماغوں کے اندر, لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ زہر اگول رہے ہیں, زہر بھر رہے ہیں.
تو لہٰذا دو نبری نہ کیا کرے. آپ نے اس کے بعد تیسرا بلنڈر اسی ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر یہ کیا کہ مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں کو جناب والا بچے اپنے جسم کے اوپر بم باندھتے ہیں اور وہ چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، بازاروں کے اندر جا کر پھٹ جاتے ہیں. خدا کا نام ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر نہیں، صرف تو آپ زبان کے ساتھ ہی یہ بتا دو کہ بھئی فلاں مدرسہ ہے اور وہ مدرسہ کسی بھی بورڈ کے ساتھ الحاق ہے، ملحق مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچے نے یہ کام کیا جو تو کہہ رہا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ اس کے اساتذہ نے کروایا اور وہ کام اس وقت ہوا جب وہ بچہ زیر تعلیم تھا. بتا دے کوئی ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جس مدرسے کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہو، سکھایا جاتا ہو، ایسا مائنڈ سیٹ بچوں کا تیار کیا جاتا ہو، ایسی ذہن سازی کی جاتی ہو کہ بھئی آپ بم باندھو اور جا کے پھٹ جاؤ. بھئی میں نے پہلے کہا تم مدرسے گیا ہی نہیں ہے. خدا کی قسم ہم 4 بھائی ہیں، چاروں کے چارے حافظ قرآن ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ 3 میں اور مجھ سے 2 چھوٹے جو ہے وہ عالم دین ہیں. الحمدللہ ہم مدارس کے اندر پڑھنے والے ہیں، اور میں صرف مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں ایک کالج کے اندر پروفیسر ہوں، ایک سکول کے اندر ایز اے ٹیچر بھی کام کر رہا ہوں، اپنا مدرسہ بھی چلا رہا ہوں الحمدللہ. مدارس کے ساتھ بھی تعلق ہے، سکول کالجز کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے. ہمیں پتہ ہے کیا صورتحال ہے. ہمارے اساتذہ تو ہمیں یہ سکھلاتے رہے کہ بھئی جنگ کے اندر بھی تم کسی نابالغ بچے کو، چھوٹے بچے کو جو ہے وہ تم سزا نہیں دے سکتے، اس کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھوں کو تم قتل نہیں کر سکتے، عورتوں کو تم قتل نہیں کر سکتے. جنگجوؤں کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ تمہارا جہاد ہے، ان کے ساتھ لڑائیے. تم آپ پتہ نہیں کون سی دین کو جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو، کس دین کے ساتھ کس دین کو تم نے پڑھا ہوا ہے اور اس کے خلاف تم زبان درازی کرتے رہتے ہو. خدا کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے. کلو نفس ذائقۃ الموت، مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہونا، حاضر ہونے کے بعد آپ نے جواب نہیں دینا. میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کوئی بندہ اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے دے. پوچھا جائے گا کہ بھئی بتا تو نے علم کہاں سے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا اور کیسے اس کو پلایا. کیا بتاؤ گے کہ میں نے جو ہے وہ غیروں کے ویب سائٹ پر جا کر ریسرچ کی اور وہاں سے جو کچھ مجھے ملا میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. میں نے نیوز چینل سے سنا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. میں نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ یہ جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے وہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، میں نے لوگوں تک پہنچا دی ہے. اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا پوچھا جائے گا کہ جوانی تو نے کہاں خرچ کی، اس کاموں میں خرچ کی. دین کے خلاف بولتا ہوا تو نظر آتا ہے، اسی طرح مدارس کے خلاف بولتا ہوا تو نظر آتا ہے، علماء کے خلاف بولتا ہوا تو نظر آتا ہے، اور آپ کے جن کو آپ جو ہے وہ آئیڈیل مانتے ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں. تو لہذا خدا کا خوف کریں. آپ جو ہے وہ ملک پاکستان کے اندر اس طرح کی انتشار والی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے، دین والوں سے، مدارس سے دور نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس کو چلائے رکھیں گے. ہر صحابی نبی کا دیوان